شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرجا له همه، ولا مغموم إلا وكشفا له غمه، ولا تعلم حاجة إلا وقضى له حاجته. فقال علي عليه السلام عزا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اے مومنوں، جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندان کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، یوں جانب دریا گئے عباس سے دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مستر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے
کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری، سکینہ سو رہی ہے۔ کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زنداں کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ بے کسی کاش کے چرچا رہ گیا، بے کسی کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا،
سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، اور اللہ اللہ قرب میرا جے رسول، اللہ اللہ قرب میرا جے رسول، دو کما سے فرق ادنا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، اور تیر گردن پر جو کھایا دھوپ میں، تیر گردن پر جو کھایا دھوپ میں، بر کے ٹھنڈی سانس بچا رہ گیا، بھر کے ٹھنڈی سانس بچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، اور کس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، کس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، اور خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، کس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، مجرعی میں مان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا۔ سلام عرض کربلا، سلام سلام، سلام عرض کربلا، سلام سلام، سلام دشت نینوا، سلام السلام، سلام عرض کربلا، ستم یہ رن میں تجھ پہ کیسے ہو گیا،
میں تجھ پہ کیسے ہو گیا حسن کہ لال کوئی بھی زندہ شخص یوں ہوا نہ ہوگا پائیمان سلام کشتۂ جفا سلام سلام شبیہ مصطفیٰ تیری عجیب حال ہے پدر شبیہ مصطفیٰ تیری عجیب حال ہے پدر تیرے سلام آخری پہ گر گئے ہیں خاک پر سلام روح مصطفیٰ سلام سلام خدا را ان بریدہ بازوں کا کچھ تو سوچئے خدا را ان بریدہ بازوں کا کچھ تو سوچئے زمین پر گرا ہے کس طرح جری نہ پوچھئے سلام مرکز وفا سلام سلام لگا جو تیر حلق پر تو دل میں کہے کہ یا علی لگا جو تیر حلق پر تو دل میں کہے کہ یا علی کسی نے مسکرا کے جنگ ملا سے جیت لی سلام 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 دشت نینوا سلام السلام سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے
گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے عجب آفات کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی، پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، برہنہ سر کیے زنداں کے دروازے پہ روتی تھی۔ کربلا رکھتے ہیں ہم باغ رام، رکھتے ہیں ہم کربلا، رکھتے ہیں ہم باغ رام، رکھتے ہیں ہم، اور دو جہاں کی نعمتیں اور دل میں بہام رکھتے ہیں ہم، کربلا رکھتے ہیں ہم، اور باغ رام، رکھتے ہیں ہم، اور دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہام رکھتے ہیں ہم، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں، ارے یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم، کربلا رکھتے ہیں ہم،
ایک سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے سید رازق حسین جعفری و سید مہدی حسن جعفری، شمیم فاطمہ بنت سید محمد ضمیر رضوی. ایک اور فاتحہ پڑھ دیں مرسی کی ضرورت انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس وقت مجھے کوئی مرثیہ سو جو وہاں پڑھا تھا وہی اس وقت مرثیہ میرے پاس ہے. زندہ میں جا کے دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جا کے دختر شبیر مر اور دنیا سے دفاتن سفر خلد کر، ارے کنبے کے دل پاداغ جدائی کے دھر، ارے غل پڑ گیا حسین کی عاشق و زرگ، غل پڑ گیا حسین کی عاشق و زرگ. ارے جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ، ارے تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ. ارے بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے، ارے بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر، ارے باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست پا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست پا. ارے منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل، ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا. ارے لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکین، ارے مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکین، ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکین، ارے مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکین، مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکین. ارے میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات، ارے اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات. ارے بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دو، ارے چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائیں تماچے، بی بی رسن باندھی تیری گردن میں آئے
حسن بندی تیری گردن میں ہار، ارے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ، ارے بندے جو چھن گئے تیرا منہ تک کے رہ، بندے جو چھن گئے میرا منہ تک کے رہ، ارے قربان جاؤں قیدیے دام بلا ہے، آفت میں باد سبت نبی مبتلا، ارے مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا، ارے بی بی کو دے کہاں سے کفن میرے داغ، بی بی کو دے کفن میرے داغ، ارے پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا، ارے لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پٹا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پٹا، ارے ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی، کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھوٹ گئی، ارے ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی، ارے اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوڑ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوڑ گئی، ارے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، ارے اب تو یزید سوئے گا راتوں کو چین، اب تو یزید سوئے گا راتوں کو چین سے، زندہ میں جا کے دختر شبیر مر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یغدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور سید رازق حسین جعفری، رسید مہدی حسن جعفری، شمیم فاطمہ بنت سید محمد ضمیر رضوی کے سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ۔
جماعت سے تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف فرماؤں، ایک صلوات پڑھ لیں آواز بلند کرو۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جس کا نشان 50۔ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کا بہت خیال رکھا۔ ویسے بھی ماں باپ اپنی اولاد کو بھلا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد مولانا آگے 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 آجیے مفتخاری صاحب، بہت عرصے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، شاید 20 سال کے بعد۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد بلند تر صلوات ہوگی۔ سورہ مبارکہ مریم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیا، ہبہ کیا، عطا کیا، دے دیا، بخش دیا، ہم نے دیا، اپنی رحمت سے دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا۔ کل کی مجلس میں عرض ہوا تھا کہ یہ لسان صدق علیہ سے مراد یا ذکر خیر ہے یا علی ہے۔ خود قرآن مجید میں مولا علی کا نام اس زاویے سے موجود ہے۔ ہم نے آخری زمانے میں ابراہیم کی ذریت میں ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا۔ لسان صدق علیہ، ایک علی زبان، ایک بلند زبان، ایک اعلیٰ زبان، ایک ایسی زبان جو کبھی خاموش نہیں ہوتی، جو زمانے میں محدود نہیں ہے، جو ایک دور کے لیے نہیں تھی، جو قیامت تک بولتی ہوئی دکھائی دے گی۔ زمانہ اس کے الفاظ پر اپنے خطوط کو طے کرے گا، لوگ اس کے دیے ہوئے دستور پر اپنے حیات کے اصول مرتب کریں گے۔ جو اپنے زمانے کے لیے نہیں جیتا تھا بلکہ قیامت تک کا امام ہے، جو آئندہ کے لوگوں کے لیے رہنما اصول چھوڑ کر جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ سے، وَاجْعَلْ لِي لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے لیے آخری زمانے میں ایک لسان صدق، ایک سچی زبان عطا فرما، میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان مجھے عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو قبول ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ دعائیں ہیں جو انبیاء کرام نے مانگی ہیں اللہ سے، مگر 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہیں قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ایک حضرت ابراہیم کی ذات اور ایک ہمارے پیغمبر کی ذات۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ہم نے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ قرار دیا، اور وہ جو ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ بھی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یا سرکار دو جہاں کے لیے قرآن نے اسوہ حسنہ سرکار کی ذات کو قرار دیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ 2 ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے انہیں اسوہ حسنہ قرار دیا، اور جسے اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا وہ اپنی ذریت میں بھی اسوہ حسنہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم بھی اپنی ذریت کا بہت خیال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا چاہتے ہیں، اللہ سے چاہتے ہیں کہ میری ذریت کے اندر بھی وہ تمام کمالات منتقل ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور سرکار دو جہاں بھی اپنی ذریت کو اسوہ حسنہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت زکریا نے، سرکار دو جہاں نے اللہ سے بہت سی دعائیں کی، ان میں
ایک دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا، مشکل وقت تھا، کٹھن دور تھا، حضرت ابراہیم نے امتحان کی جتنی قسمیں تھیں ان سب کو ادا کیا۔ انسان یا اپنے مال کا امتحان دیتا ہے، یا اپنی جان کا امتحان دیتا ہے، یا انسان اپنی اولاد کا امتحان دے سکتا ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ انسان کے پاس ان 3 سرمایوں سے زیادہ کوئی چوتھا سرمایہ نہیں ہے، تو ابراہیم نے وہ تینوں سرمایے، وہ تینوں قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اپنے مال کو قربان کیا، بکریاں چرانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جانور لے کر بیابان میں انہیں کھلانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے اکثر نبیوں سے جانور چروائے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، اللہ نے اکثر نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں، اور شاید اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اعصاب کی مضبوطی چاہیے جانور کو سنبھالنے کے لیے۔ کمزور انسان، اعصاب کا کمزور انسان جانور پال نہیں سکتا، اور انہیں دینے ہیں ایسے لوگ کہ جنہیں ہدایت دینی ہے، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بظاہر انسان نما ہیں، جو حقیقت میں جانور ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ تو حضرت ابراہیم اپنے جانور چرانے کے لیے باہر نکلے ہوئے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر کہ ایک مرتبہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنا مال ہماری راہ میں دینے کو تیار ہے یا نہیں۔ جبریل کو بھیج دیا، جا کے آزما لو۔ اور جبریل ایک مرتبہ ایک حسین انسان کی شکل کے اندر ابراہیم کے برابر سے ایک ذکر کہتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے، یہ تو میرے رب کی بات ہو رہی ہے۔ فوراً کہنے لگے، تم میرے رب کا ذکر کر رہے ہو اور بہت اچھا کر رہے ہو، ایک دفعہ اور سناؤ۔ جبریل نے فوراً کہا، دو گے کیا اس کے بدلے میں؟ یہاں وہ مال کا امتحان۔ ابراہیم کے پاس جانور ہیں، فرمانے لگے 1/3 دینے کو تیار ہوں، 3 حصے جانوروں میں سے تیسرا حصہ دینے کو تیار ہوں۔ جبریل نے ایک مرتبہ ذکر سنایا، پھر ان کی آنکھوں میں اشک شوق آنے لگے، محبت اللہ کی اجاگر ہونے لگی، یاد الہی میں مبتلا ہونے لگے، عشق پروردگار سے سرشار ابراہیم کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے جانور ہیں آدھے دے دوں گا۔ پھر ذکر سنا اور پھر اچھا لگا، کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ جبریل نے کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے جانور ہیں سب دے دوں گا۔ محسوس یہ ہوا جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین کے نام پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جبریل نے بڑھ کر کہا، اے ابراہیم تمہارا مال کہاں چاہیے تھا ہمیں، تمہارا دل چاہیے تھا۔ تم نے اللہ کی راہ میں اپنا دل دے دیا، تم نے مال قربان کر دیا اللہ کے نام پر، یہ جانور تمہارے، ہم آزمانے آئے تھے۔ مال قربان کیا ابراہیم نے۔ توجہ چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسان کی جان کا۔ معاف کیجئے گا، انسان کی جان زیادہ عزیز ہے یا اولاد زیادہ عزیز ہے؟ انسان اپنی جان دینے کو تیار ہے، اولاد دینے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے، مجھے لے لیا جائے، میری اولاد کو چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نمرودی آگ کے اندر حضرت ابراہیم کا کودنا کیا ہے؟ یہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم ہے کہ جو اطمینان کے ساتھ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ادھر تلا تم بپا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، کہ جا کے پوچھ لو حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت بھی ہے؟ جواب دیا اما الیک فلا، ہاں جبریل حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تجھے بھیجا ہے۔ کہا پھر بولو، کہا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، اس کا میرے حال کا علم ہونا کافی ہے، سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے میں کس کیفیت میں ہوں۔ فوراً آواز دیا آگ کو خاموش پڑ جا، اس لیے کہ ابراہیم اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ ابراہیم کی جان نہیں چاہیے، ابراہیم کی وہ کیفیت قلبی چاہیے تھی۔ اس کے بعد بڑا سرمایہ اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی اولاد پہ چھری پھیر رہے ہیں، منت و مرادوں سے اللہ نے دیا ہے، بڑھاپے میں ملیں گے اسماعیل۔ اللہ کا بھی بڑا عجیب نظام ہے، اللہ امتحان بھی ہر ایک کی طبیعت کے مطابق لیتا ہے۔
سب سے ایک جیسا امتحان نہیں ہوگا. میرا امتحان علیحدہ ہے, آپ کا امتحان علیحدہ ہے, ہر ایک شخص کا امتحان علیحدہ ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ امتحان کیسے لے رہا ہے؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, پروردگار عالم نے حضرت یوسف کا امتحان بھی پانی سے لیا, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی, اللہ نے امام حسین کا امتحان بھی پیاس سے لیا. ہر ایک کا امتحان مختلف ہے. ابراہیم اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں, اور ابراہیم ایک مرتبہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. چھری الٹی ہو جاتی ہے. علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے, ضمناً بات یاد آئی مجھے تو میں کہتا چلا جاؤں. چھری الٹی ہو جاتی ہے, چھری چلتی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے چھری سے خطاب کیا کہ میں تجھے سیدھا چلاتا ہوں, یہ الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو چھری نے جواب دیا, یہ انسان کی بہت پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب دوسرے پہ ڈالتا ہے. توجہ چاہوں گا. یہ بولتا ہے یہ پتھر, یہ کہتا ہے یہ پتھر بولتا نہیں ہے, یہ درخت سنتا نہیں ہے. یہ اس کی بات کو نہیں سنتا تو کہتا ہے یہ بھی نہیں بولتا. یہ درخت بولتے ہیں, یہ پتھر بولتے ہیں, یہ لکڑی بولتی ہے, یہ لوہا بولتا ہے. ذوالفقار مولا کائنات سے باتیں کرتی تھی. علامہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الاحسان کے اندر 10 جلدی کتاب لکھی ہے صاحب کے اوپر, مالک مولا پر. اس کی 4تھی جلد کے اندر ذوالفقار کے اوپر 20 صفحے لکھے ہیں کہ جب سیدہ ذوالفقار سے پوچھتی تھی نا کہ آج میدان جنگ میں کیا ہوا, تو ذوالفقار پورے جنگ کی گزارش بی بی سے سناتی تھی. اور میدان جنگ میں بھی جناب مولا کائنات سے ذوالفقار بات کرتی تھی. یہ کہتے ہیں یہ بولتا نہیں ہے لوہا, سننے کے لیے علی کا کان چاہیے. یہ چیزیں بولتی ہیں, یہ جانور بولتے ہیں, یہ پرندے بولتے ہیں, یہ ساری چیزیں زبان رکھتی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہیں سنتے تو کہتے ہیں کوئی بولتا نہیں ہے. چھری سے کہنے لگے میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں, یہ الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوہا گویا ہوا, الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے, جلیل مجھے روک دیتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت زکریا نے سنا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہونا لگے زکریا, تو حضرت زکریا چل کر وہاں آ گئے جہاں پر دسترخوان لگا ہوا تھا, اور ہاتھ اٹھا کر کہا رب اجعلنی من لدنک ذریۃ طیبہ, یا اللہ مجھے بھی ایک ذریت طیبہ عطا فرما, مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما. جو آگے چل کے بشارت ہے اسی آیت کے اندر کہ پروردگار عالم نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی. انہوں نے اللہ سے ایک ذریت طیبہ مانگی, ایک اچھی اولاد مانگی. خود اچھی اولاد مانگنا ایک نبی کا کام ہے, خود اچھی اولاد ہونا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, خود اچھی اولاد ہونا اللہ کی نعمت ہے, خود اچھی اولاد ہونا ایک صدقہ جاریہ ہے. حضرت زکریا اللہ سے اچھی اولاد مانگ رہے ہیں, اور اللہ بھی حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے. سوال یہ ہے جہاں کھڑے تھے وہیں دعا مانگ لیتے, یہ وہاں جا کر دعا کیوں مانگ رہے ہیں جہاں پر دسترخوان رکھا ہوا ہے؟ معلوم ہوا ہر زمین ایک جیسی نہیں ہے, ہر زمین ایک جیسی نہیں ہے. میرا گھر ہے, کربلا کربلا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہ ہر مکان ایک جیسا ہے, نہ ہر زمین ایک جیسی ہے. اور مکان کے بدلنے سے بھی تاثیر بدلتی ہے, اور زمان کے بدلنے سے بھی تاثیر بدلتی ہے. 2 رکعت نماز میں اپنے گھر میں پڑھوں, 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت. وہی 2 رکعت مسجد میں آ کے پڑھ لوں, 2 رکعت کا ثواب 1000 رکعت. وہی 2 رکعت نماز جامع مسجد میں پڑھ لوں, 2 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت. وہی 2 رکعت نماز, وہی لب و لہجہ, وہی نیت, وہی انداز, وہی الفاظ, وہی زبان, وہی بولنے پڑھنے والا. وہی 2 رکعت مکے میں جا کے پڑھ لوں, مدینے میں جا کے پڑھ لوں, کوفے کی مسجد میں جا کے پڑھ لوں, بیت المقدس میں جا کے پڑھ لوں, 1,00,000 رکعتوں کے برابر. معلوم ہوا جیسے جیسے زمین بدل رہی ہے, جیسے جیسے مکان بدل رہا ہے, ایسے ایسے تاثیر بھی تبدیل ہو رہی ہے, ایسے ایسے عبادتوں میں فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی ایسے ہی اگر زمان بدل جائے, بھائی ہفتے کی 2 رکعت نماز جمعے کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہے. جو ثواب جمعے کی 2 رکعت کو حاصل ہے وہ پیر کی 2 رکعت کو حاصل نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ زمانے کی بدلنے سے بھی ثواب تبدیل ہو جاتا ہے,
اور مکان کے بدلنے سے بھی ثواب تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ کیسا زمانہ اور کیسا مکان تھا جب پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توسل کے باب میں حضرت زکریا کا یہ عمل ایک مثال ہے. ہر جگہ برابر نہیں ہے، ہر زمانہ برابر نہیں ہے. مقدس مکان تلاش کر کے دعا مانگنا چاہیے. ہم اپنے گھر میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مگر جو عزاخانے میں دعا قبول ہوگی وہ گھر میں قبول نہیں ہوگی. گھر میں بیٹھ کر بستر پہ لیٹ کر براہ راست مجلس کو سننے والوں کا ثواب بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور زحمت اٹھا کر گاڑی چلا کر مسافتوں کو طے کر کے امام بارگاہ میں پہنچنے والوں کا بھی ثواب ہے. مگر عزیزان گرامی، فضیلت بے قدر ریاضت ہے. فضیلت ریاضتوں کی بنیاد پر ہے، فضیلت محنتوں کی بنیاد پر ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی ثواب ملے گا. سب برابر نہیں ہے. سفر کرنے والا جو کربلا پیدل سفر کر رہے ہیں، نجف اشرف سے کربلا جا رہے ہیں، جو بصرے سے کربلا جا رہے ہیں، جو بغداد سے کربلا جا رہے ہیں، مسلسل اس وقت 40 کے لیے لوگوں کا سفر جاری ہے. میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا، حضرت آیت اللہ خوئی اس 40 کے سفر کے اندر پیدل جاتے تھے نجف سے کربلا. اس ضعیفی کی کیفیت میں، اس بدن میں جو ان کی کسالت تھی اور وہ حیت ان کی ہیکل ایسا تھا کہ بدن بھاری تھا، اس کیفیت میں بار بار قدم قدم پر زمین پر بیٹھتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر چلتے تھے. یہ بزرگوں کی روش رہی ہے. یہ دیوانے نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس راستے میں کیا ملتا ہے. معلوم ہے کہ کیا دنیا ہے یہ. تو حضرت زکریا بھی اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی ذریت یہ حضرت یحییٰ کی صورت میں انہیں عطا کر دی گئی، بشارت دے دی گئی حضرت یحییٰ کی. نبی مکرم بھی بارگاہ پروردگار میں دعا مانگ رہے ہیں. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. داخلہ سچائی کے ساتھ کافی نہیں ہے. بہت سو کا ماضی اچھا ہوتا ہے، مستقبل خراب ہو جاتا ہے. کام کا آغاز اچھا ہوتا ہے، کام کا اختتام بگڑ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ آغاز بھی اچھا ہو اور اختتام بھی اچھا ہو. ایک کام کا آغاز بھی سچائی اور صداقت کے ساتھ ہو اور اس کا اختتام بھی سچائی اور صداقت کے ساتھ. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یا اللہ اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. توجہ چاہوں گا، سلطان نصیر مانگ رہے ہیں حضرت سرکار. نصرت نہیں مانگ رہے اللہ سے. عربی زبان کے الفاظ ہیں، عالم اور ہوتا ہے، علیم اور ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ سامع اور ہوتا ہے، سمیع اور ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور ہوتا ہے. سامع سننے والا، سمیع بہت زیادہ سننے والا، جو کبھی سننے سے عاجز نہ ہو. عالم اور علیم، جو ماضی میں جاہل تھا اور آج عالم ہو گیا وہ بھی عالم ہے، لیکن علیم وہ نہیں ہے. علیم وہ ہے جو مستقل عالم ہے. ناصر مدد کرنے والا، نصیر جو ہمیشہ مدد کرتا ہو. عزیزان گرامی، پیغمبر اللہ سے نصرت نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا اللہ اور ہے، پیغمبر اور ہے، نصیر اور ہے. تم قرآن مجید کے اندر نصیر کی تفسیر بیان کر دو یا ہم نام بتا دیتے ہیں، اسے علی کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم اللہ سے علی مانگ رہے ہیں، اور علی بھی وہ جو نصیر مدد کرنے والا. میں اگر یا علی مدد کہوں تو شرک اور بدعت اور کفر کی نسبتیں. پیغمبر اکرم قرآن میں سورہ مبارکہ اسراء ہے 80 نمبر کی آیت، یا اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ہاں عبداللہ کا نام بھی ٹھیک ہے اور عبد الحسین بھی نام ٹھیک ہے.
بڑے بڑے بزرگوں کے نام عبد الحسین ہے، عبد الحسین امینی، عبد العلی نام بھی ٹھیک ہے اور عبداللہ نام بھی ٹھیک ہے۔ پنجاب میں ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے عبد العلی کے نام سے، مولانا عبد العلی، اور بہت سارے بزرگوں کے نام رہے۔ تو ہماری جانب شرک کی نسبت دی جاتی ہے کہ صاحب عبداللہ ہونا چاہیے، یہ عبد الحسین کیوں ہے؟ میں مدینہ منورہ میں ائمہ بقی کی قبر پہ سلام پڑھ رہا تھا۔ زیارت ائمہ بقی کے آغاز میں ہے انی عبدکم وابن امتکم، میں اے ائمہ اہل بیت آپ کا عبد ہوں اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ الذلیل بین ایدیکم، یہ آغاز کے جملے ہیں زیارت ائمہ بقی کے لیے، اور میں آپ کی خدمت میں ایک انکساری اور خاکساری کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ عبدکم وابن امتکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ گرامی کی جانب نسبت۔ تو میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی وہاں ایک متوع نے، کہنے لگے کہ اس کتاب میں شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں ہے شرک؟ تو وہی صفحہ وہی تحریر کہنے لگے دیکھو کیا لکھا ہے، یہ کہتے ہیں ہم ان کے بندے ہیں۔ میں نے کہا حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر کے عبد تھے یا نہیں؟ کہنے لگے انہوں نے تو اس کو خریدا تھا، انہوں نے تمہیں خریدا ہے؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے ہمیں خریدا نہیں، ہم بیچنے آئے۔ عبداللہ بھی ٹھیک ہے، عبد الحسین بھی ٹھیک ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے اس پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عبدیت دو طرح کی ہے، توجہ چاہوں گا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ فرماتے ہیں عبد اطاعت اور عبد عبادت۔ ہم اللہ کے باب میں عبد عبادت رکھتے ہیں، عبودیت عبادی رکھتے ہیں، اور ہم اہل بیت کے باب میں عبد اطاعت ہیں۔ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ تو یہ کون سی بندگی ہے؟ یہ کون سی بندگی کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ بندگی عبادت کی بندگی نہیں ہے، اطاعت کی بندگی ہے۔ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے؟ تو اطاعت کی ابدیت اور ہے اور عبادت کی ابدیت اور ہے۔ ہم عبد الحسین اگر اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور عبداللہ نام رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ لفظ دونوں کے لیے عبد استعمال ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ویسے بھی عزیزان گرامی اگر میں یا اللہ مدد کہوں تو بہترین جملہ ہے، سب کو کہنا چاہیے، ائمہ نے کہا ہے، اور اگر میں یا علی مدد کہوں تو یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے طول اور عرض کی۔ اللہ اور اہل بیت کو عرض میں رکھنے سے کفر اور شرک لازم آتا ہے، اور طول میں رکھنے سے عین توحید لازم آتی ہے۔ ہم اللہ اور اہل بیت کو عرض میں نہیں رکھتے، برابر نہیں رکھتے۔ اللہ اللہ ہے، اہل بیت ہے۔ ہم اللہ اور اہل بیت کو عرض میں رکھتے ہیں، طول میں رکھتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ عالی مدد کہنے دیجئے، یہ مجالس مکمل اکیڈمی ہے، نہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو یہاں میں میڈیکل کی بحث شروع کروں، نہ سارے انجینئر بیٹھے ہیں جو میں مہندسی کی باتیں کروں۔ مخلوط ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں، اس بچے کو بھی دلیل چاہیے، اس بھائی کو بھی کوئی بات چاہیے، لہٰذا گفتگو ہوگی موضوعاتی کشکول پر۔ میں اگر یا علی مدد کہہ رہا ہوں تو میرے بھائی مجھ سے پوچھ کہ میری نیت کیا ہے، میرے بارے میں خود سے فیصلے کر لیتے ہو، میرے بارے میں خود سے طے کر لیتے ہو، فیصلہ تم کر رہے ہو، موضوع میں ہوں۔ اس سے تو پوچھا جائے کہ میں کیا نیت کر کے یا علی مدد بول رہا ہوں۔ اور ویسے بھی اگر نیت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو فرق ہی معلوم نہیں ہوگا کہ عبادت ہے یا اطاعت ہے۔ اللہ والدین کے سامنے سر جھکانے کا حکم دے رہا ہے، شانے جھکانے کا حکم دے رہا ہے، اف مت بولو، جھڑک کر بات مت کرو۔ تو اگر نیت روشن نہیں ہوگی تو
کے علاوہ طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ سر کس کے لیے جھک رہا ہے. کیا بات ہے. میں اپنے غیر معصوم ماں باپ کے سامنے تو سر جھکاؤں حکم قرآنی کے مطابق, اور جو امت کا باپ ہے اور معصوم بھی ہے اس کے سامنے سر جھکانا, اس کے سامنے تعظیم کرنا کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ فرق اتنا ہے, مجھ سے پوچھا جائے میری نیت کیا ہے, میں طے کروں گا کہ میری نیت کیا ہے, میں بتاؤں گا میری نیت یہ تھی. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال مشترک ہو سکتے ہیں, نیت مشترک نہیں ہو سکتی. اعمال ایک جیسے ہو سکتے ہیں, یہ بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے, کیسے طے کریں کون کیا کر رہا ہے؟ نیت بتائے گی کہ کیا کر رہا ہے. مثلا مولانا خود قبلہ تشریف فرمائے, میں مولانا سے کہوں مولانا پریشان حال ہوں, صرف مثال ہے, مجھے ایک رقم چاہیے, اور مولانا کہیں اللہ سے مانگیے, مجھے معاف کریں گے میرے بزرگ ہیں, میں کہوں مولانا معاذ اللہ سب معاذ اللہ, مولانا اللہ سے اب نہیں مانگیں گے وہ دے نہیں رہا. یہ انداز مانگنے کا ضرور ہے مگر کافرانہ انداز ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی کو اہمیت دینا یہ کفر ہے. بھئی گردن ہلانے پر پابندی نہیں ہے. مجھے کیا معلوم کہ کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر سننے والا ہلکے ہلکے گردن بھی نہیں ہلائے گا نا تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, پتہ نہیں بات جا بھی رہی ہے یا نہیں جا رہی. مدرسین اور ٹیچرز جو ہے نا وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے. جی اللہ کے علاوہ کسی کا انکار, اللہ کا انکار کر کے کسی کا اقرار کرنا کفر ہے. یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے, شیعوں کا ممبر ہے. توجہ کر رہے ہیں حضرات, بہت موٹا سا فرق ہے نصیری میں اور شیعہ میں. جی آپ کے بلانے پر آیا ہوں, زبردستی نہیں آیا ہوں. اس سے بڑے مجمع لیتا ہوں پاکستان میں. یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے, شیعت کا ممبر ہے. جملہ محسوس کریں, نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے, شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. نصیری اپنے مولا کو مولا سے زیادہ مانتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا انکار کر کے کسی کا اقرار کرنا کفر ہے. بہت واضح بات ہے. ایک مرتبہ میں نے حضور سے فرمایا حضور کچھ دے دیجئے, فرمانے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا نہیں, کل اللہ سے مانگا تھا, آج آپ سے مانگ رہے ہیں, کبھی اس سے کبھی آپ سے. یہ بھی مانگنے کا طریقہ ہے مگر یہ مشرکانہ ہے. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے, اللہ کبھی کبھی کے لیے نہیں ہے. آج اللہ کل کوئی اور نہیں. عزیزان گرامی, مگر ایک اور بھی تو انداز ہے. میں نے حضور سے کہا حضور کچھ رقم چاہیے, فرمانے لگے اللہ سے مانگی. ہم نے کہا اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. کہنے لگے جی آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ اگر میں یا علی مدد کہہ رہا ہوں تو میری نیت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت واضح عقیدہ ہے ہمارا, بہت روشن عقیدہ ہے. اللہ نے انہیں صاحب کمال بنایا ہے, اور صاحب کمال وہ ہے کہ جو عطا کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے, تقسیم کر دیتا ہے. مما رزقناہم ينفقون. صاحبان تقویٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو وہ تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, یہ دینے والے لوگ ہیں. دینے کا تعلق ہونے سے نہیں ہے, کیفیات قلبی ہیں, احساسات کا تعلق ہے. یہ جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں, نبی مکرم اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما. یہ سچی زبان میں نے کل عرض کیا تھا یا ذکر خیر ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ذکر خیر, آخری زمانے میں میرا ذکر اچھا ہو جائے. وہ ابراہیم کا ذکر کتنا اچھا ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان صاحب ثروت اور صاحب صحت نہیں ملے گا جو ابراہیم کو یاد نہ کرتا ہو.
سب حج پہ کرنے کے لیے پہنچیں گے، سب ابراہیم کے قدموں کے قریب جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ توسل کا انکار کرنے والے، یہ واسطوں کا رد کرنے والے کیسے نماز پڑھتے ہوں گے جا کر؟ اللہ ہمارے گھر میں تو غیر خدا کے تصور کے ساتھ نماز قبول نہیں کرتا، مکے میں ابراہیم کی یاد میں نماز قبول کرتا ہے۔ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ پیر تمہارے اور کعبے کے درمیان ہو، مقام ابراہیم کے علاوہ 2 رکعت نماز قبول نہیں ہے۔ طواف کرنے کے بعد اگر جا کر کوئی صفا و مروہ پہ نماز پڑھ لے، اپنے مثلا باب عمرہ پہ جا کے، باب فہد پہ جا کے نماز پڑھ لے تو نماز قبول نہیں ہے اس کی۔ اسے حج کی نماز، عمرے کی نماز، طواف خانہ کعبہ کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے، اسے مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز کیوں پڑھوائی ہے؟ یہ اس لیے تاکہ تم ابراہیمی تصور کے ساتھ میری عبادت کرو۔ مجھے ایسی نماز چاہیے جو جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ہو۔ آخری زمانے میں مجھے ذکر خیر عطا فرما، میرا نام اچھا ہو، لوگ مجھے اچھی طرح یاد کریں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد دے دی، اور اللہ نے تینوں قبول کر کے انہیں واپس کر دیے۔ نہیں رکھا اللہ نے حضرت ابراہیم کا مال، نہیں لیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی جان کو، حضرت اسماعیل کا گلا ذبح نہیں ہوا، حضرت اسماعیل زندہ رہے۔ ابراہیم سے تینوں چیزیں امتحان کے طور پر لیں اور انہیں واپس کر دیا، لیکن امام حسین سے تینوں چیزیں رکھ لیں۔ فرق ہے ابراہیم میں اور حسین میں۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں بچہ، آپ اس کے لیے ٹافی لے کر آئیں، اور وہ بچہ جب ٹافی کھانے لگے تو آپ اسے کہیں ہمیں دے دو۔ ابھی بچہ سوچے گا اگر ٹافی دے دی تو ٹافی چلی جائے گی، ٹافی نہیں دی تو ابا کا دل خراب ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہوں کہ انہیں سخی بنا رہے ہوں اور ہوشیار اور سمجھدار بنا رہے ہوں۔ یہ جانتا ہے دیا بھی انہی نے ہے، دینے والا ہی مانگ رہا ہے، اور اگر دینے والا مانگے، توجہ چاہوں گا، تو پھر وہ پلٹا کر اس سے زیادہ دیتا ہے۔ پروردگار عالم اگر مانگ رہا ہے، دے کر مانگ رہا ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب جب لوٹائے گا تو اس سے زیادہ دے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب اس بچے کو جب ہم نے ٹافی دی اور اسی سے مانگ رہے ہیں ہمیں دے دو، اب یہ سوچ رہا ہے دے دوں گا تو ٹافی چلی جائے گی، سمجھدار بچہ ہوگا فوراً دے دے گا، اور وہ ٹافی لے کر آپ اپنے دہن کے قریب لے جائیں اور اس کے چہرے کو دیکھیں، اگر چہرے پر اطمینان ہے تو سمجھیں کہ یہ دل سے دے رہا ہے، اور ایک مرتبہ گھبراہٹ پڑ گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سیاست کی ہے اس نے، جی پشیمان ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن اگر اطمینان چہرے پر ہو اور آپ نے لے لی ٹافی، کھا لی، تو سب مذمت کریں گے بچے کی ٹافی کھا لی، جبکہ دی آپ نے خود تھی۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بیٹا جیتے رہو، کل پوری تھیلی لائیں گے تمہارے لیے، کل اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں گے، تم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب 30 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہوگا، تو آپ اسے گھر لے لیں گے، کپڑے لے لیں گے، دوائیاں لا کے دے گا لے لیں گے، پیسے دے گا لے لیں گے، ساری چیزیں لے لیں گے۔ 35 سال پہلے سے ٹافی نہیں لی، 35 سال کے بعد آپ نے جو اس نے دیا وہ لے لیا، کیا فرق ہو گیا اس میں؟ ابراہیم سے اللہ کچھ نہیں لے رہا، واپس کر رہا ہے۔ حسین سے ساری چیزیں رکھ رہا ہے، فرق یہی ہے وہ بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ آخری زمانے میں ذکر خیر حضرت ابراہیم کا ہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ حسین حضرت ابراہیم ہی کا فدیہ ہیں، ان کی قربانیوں کا حاصل و نتیجہ اور کمال ہے۔ قربان جائیے اس گھرانے پر عزیزو، کل بات آگے بڑھے گی کہ اگر ذکر سے مراد، لسان صدق سے مراد مولا علی ہے ایک تفسیر کے مطابق، تو اس میں کیا پوشیدہ ہے پہلو؟ آخری زمانے میں حضرت ابراہیم کا ذکر دیکھنے آیا، ہم نے آخری زمانے میں آپ کی قربانی کو موکول کر دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد بسر، قربان کر دیا حسین نے سروج۔ وہاں ایک اسماعیل، یہاں 18 اسماعیل۔
وہاں گلے پہ چھری نہیں چلی، یہاں سینے میں برچھی لگتی رہی، اور سب کچھ دینے کے بعد بھی حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا، یا اللہ میرا قاسم تیرے قابل کہاں تھا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین کہہ رہے ہیں ترکت الخلق طرا لہوا، کہ اللہ سب کچھ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ مناجات پڑھتے جا رہے ہیں میرے مولا، گھوڑے پر بیٹھ کر جب روانہ ہو رہے ہیں حسین ابن علی، تو محسوس کیا کہ جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جیسے علی اکبر نے محسوس کیا تھا نا کہ میری پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور مڑ کر دیکھا تھا تو بوڑھا باپ تھا جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اتر کر کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ ایسے ہی جب امام حسین روانہ ہو رہے ہیں تو محسوس کر رہے ہیں پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ بہن زینب ہے جو آ رہی ہے اور کہتی جا رہی ہیں مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ۔ اترے بہن تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کیسے جناب زینب سے رخصت لی ہے اس وقت میں، اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن عزیزانو جب امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہونے لگے تو جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا بہن زینب جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم بھی دیکھ رہی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں بہن میں بھی بھائی کے گھوڑے کے پیچھے کچھ دیکھ رہی ہوں۔ کہا تم کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم من اللہ سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا یہ جناب زینب کے لیے۔ جب علی اکبر گئے تھے تو یہ ڈھارس تھی کہ ابھی عباس موجود ہیں، ابھی حسین موجود ہیں۔ جب عباس گئے تب یہ سہارا تھا کہ ابھی حسین زندہ ہے، لیکن جب امام حسین جا رہے ہیں تو اب کس کی طرف دیکھیں؟ امام حسین کی رخصت کا بیان بڑا مشکل ہے۔ امام حسین رخصت ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے عزادارو، وہ کیسا منظر تھا جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں۔ وہ کیا عالم تھا جو ایک بہن ٹیلے سے دیکھ رہی تھی، وہ کیسا منظر تھا جب حسین پر کند خنجر چل رہا تھا۔ سلام ایک بہن پر بھی ہو اور سلام ایک بیٹی پر بھی ہو۔ بہت سخت مرحلہ تھا۔ جب جناب زینب آئی ہیں نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشا پہچاننے میں نہیں آیا۔ برابر کی بہن ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے دونوں بہن بھائیوں میں۔ لاشے کو غور سے دیکھتی رہی، فرمانے لگی کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کہہ کر لاشے کے گر چکر کاٹنا شروع کیے، کبھی پائنتی آ جاتی ہیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ اجرکم علی اللہ، امام حسین کے بدن مبارک پر جناب زینب کو سالم جگہ دکھائی نہیں دی تو کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے۔ بوسہ لے کر مدینے کا رخ کیا، نانا گواہ رہیے گا میں کہاں بوسہ دے رہی ہوں۔ اس کے بعد فرمانے لگی اے زین العابدین مجھ سے پوچھو مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے سید سجاد میں کم سن تھی، صحن خانہ میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا۔ میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے، تو غور سے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ بہن کہاں صبر کرے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ عزادارو کتنا سخت مرحلہ تھا جب جناب سکینہ کو لاش حسین سے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ 11 محرم کی صبح کا منظر، بی بی ہیں جو بابا کا لاشا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی غور فرمایا جناب سکینہ کی رحلت زندان شام میں کیسے ہوئی؟ عزادارو وہ بی بی کو تیر نہیں لگا، بی بی پہ تلوار نہیں ماری گئی۔ ایک اتنی سی بچی کتنے ظلم برداشت کرتی؟ خواتین میں ابھی جناب سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا، میں بیویوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا جب اس تابوت کی زیارت کریں تو خیال رہے ایک دکھی بی بی کا تابوت ہے، ایک کم سن ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے۔
کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ زندان شام میں ننھا سا جنازہ، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے۔ عزادارو، جناب سکینہ کی شہادت کے ایام منسوب ہیں۔ جناب سکینہ کے بارے میں کیا کیا مصائب کا بیان نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے سنا پڑھا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا، جیسے ہی سر حسین قریب آتا تھا ہائے بابا، جناب علی اکبر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی بھیا علی اکبر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے حضرت عباس کا سر نیزے کی ہنی پر نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ اگر عباس کو مخاطب کر کے سکینہ نے کہہ دیا چچا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا جاتا تھا۔ جناب سکینہ سروں کو دیکھ کر گریا کرتی تھی۔ ایک ظالم نے کہا سکینہ کا اونٹ سب سے آخر میں لے آؤ، میں سکینہ کو گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ عزادارو، جناب سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا گیا، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بی بی قافلے کے پیچھے پیچھے، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ سر حسین جس نیزے کی ہنی پر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ امام حسین کے سر نے 7 مقامات پر معجزے دکھائے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، امام سجاد نے آ کر پوچھا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین گویا ہوا میری سکینہ گر گئی ہے۔ اب بڑی ہے جناب زینب اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، کیا دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، جناب سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ بہت عرصے بعد بی بی کو گود ملی ہے، بہت عرصے بعد کوئی پیار کرنے والا ملا ہے۔ بی بی کی آنکھ لگ گئی، بی بی سو گئی، فرمانے لگی میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، تم نے سکینہ پر رحم کیا، تم نے سکینہ پر شفقت کی۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، تھک کر نہیں رویا عزادارو، تکلف کر کے نہیں رویا، مجھے 2-3 منزلیں اور لینی ہیں۔ شہادت حضرت سکینہ کا بیان بڑا مشکل ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام میں ہم پر ایسی مصیبتیں آئیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ان میں ایک مصیبت فرماتے ہیں کہ دربار شام میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک فرد نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور میری بہن نے کہا بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، بعض جملے زبان سے دہراتے ہوئے تکلف ہے۔ وہ کیسا منظر تھا جناب سکینہ کے لیے؟ امام فرماتے ہیں ایک تشت لا کے رکھا گیا جس میں ہمارے بابا کا سر تھا، اور ظالم چوبے خزرہ سے میرے بابا کے لبوں پر چھڑی لگاتا تھا۔ رات کے نصف کا وقت، نصف شب کا وقت ہے، ایک مرتبہ سکینہ اٹھی، بابا بابا، پھوپھی اماں بھی بابا یہی تھے۔ جب بی بی کا گریہ بڑھا، دربار سے سر حسین بھیجا گیا، جناب سکینہ کے سامنے تش رکھ دیا، پوچھنے لگی بھیا یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد کی آواز آئی یہ بابا کا سر ہے۔ بابا کے سر کو دیکھ کر کہنے لگی بابا میرے گوشوارے کھینچے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ اور پھر کہتی ہیں بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پر کس نے زخم لگایا؟ بابا یہ آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اپنے بابا سے بات کرتے کرتے ایک مرتبہ بی بی کی آواز بند ہو گئی۔ عجب نہیں امام سجاد نے جناب زینب سے فرمایا ہو اے اماں زینب ذرا جناب رباب کو سہارا دیجئے۔ ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک ننھا سا جنازہ۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ جب غسالہ کو بلایا گیا تو وہ روتی ہوئی باہر آئی، کہنے لگی اے اسیر زندان اتنا بتائیے آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا میں نے جب کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نشان ہے۔ آواز آئی یہ تازیانوں کے نشان ہے۔ اتنی سی بچی نے کیا کیا مظالم نہ دیکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک کے حضرت کو ہم سے راضی فرما۔ ماتم حسین رہائی کی خبر آنے سے پہلے
سکینہ گھر نہ جائے گی۔ کسی نے جب کبھی پوچھا کہ رخ پر نیل ہے کیسے، کہے گی کیا سکینہ تب بنی ہاشم کے بچوں سے تماچوں کے نشان بی بی بھلا کس کو دکھائے گی سکینہ گھر نہ جائے گی۔ اسے معلوم ہے رونے نہیں دیتے کلمہ گو، تھی کب رونے کی اسرب میں اجازت دادی زہرا کو، وہ بیت حسن کی تصویر زندہ کو بنائے گی سکینہ گھر نہ جائے گی۔ سمجھتی ہے کہ اماں پر مصیبت کیسی گزری ہے، یتیمی کے اصولوں کو سمجھ کر شام پہنچی ہے، سو خود کو لوریاں دے کر لحد میں خود سلائے گی سکینہ گھر نہ جائے گی۔ رہائی کی خبر آنے سے پہلے موت آئے گی سکینہ گھر نہ جائے گی۔ اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، 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 تو جو روئے گی حرم گھبرائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، اے قیامت اٹھائیں گے نہیں، اے قیامت اٹھائیں گے نہیں، خیموں میں لگائیں گے نہیں، خیموں میں لگائیں گے نہیں، جن کے شعلے آسماں تک جائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، بیویاں فریاد کرتی جائیں گی، بیویاں فریاد کرتی جائیں گی، چادریں ان کی بچھینی جائیں گی، چادریں ان کی بچھینی جائیں گی، اس قدر یہ ظلم آدھا ڈھائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، شاہدی کی یاد ہوتی جائے گی، شاہدی کی یاد ہوتی جائے گی، کربلا آباد ہوتی جائے گی، کربلا آباد ہوتی جائے گی، رونے والے اس قدر ہو جائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، ساعت شام غریباں ہے قریب، ساعت شام غریباں ہے قریب، اے قیامت ہے ظلمہ ہے قریب، اے قیامت ہے ظلمہ ہے قریب،
دشت میں تنہا حرم رہ جائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، اے اسیر جملے زندہ نشان، اے اسیر جملہ زندہ نشان، آپ پہ توقیر زیدی کا سلام، آپ توفیر زیدی کا سلام، تذکرہ ہم آپ کا دہرائیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آئے پابند نہ ہو آئے، رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، در زندہ ہے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہے، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے
سکنے کی جیسے سکینہ کو ہر جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہر جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو